کیا حال چال ہے؟ صاحب خیریت تشریف رکھیں. کیسے آنا ہوا خیر سے؟ بس اللہ کا احسان ہے جی کہ میں ایک ذہن بنایا. تو پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ کالج میں پروفیسر رہا. بڑی خدمات ہیں آپ کی، بہت خدمات ہیں. اور ریٹائر ہو گیا. ریٹائر ہونے کے بعد ذہن بنایا کہ باب الناس کے لیے کوئی کام کیا جائے. تو اس کے لیے میں نے اپنا ایک پروفیسر سلیم ظفر بلاگ چینل توبہ کے نام سے رکھنا ہے. اور اس کے اندر مختلف اس کے شکلیں ہیں. تلاوت ہوتی ہے، نعت شریف ہوتی ہے، کچھ اچھے لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے، وہاں سے کچھ چیزیں جو ہے ملتی ہیں، عوام الناس کو اس کا پتہ چلتا ہے. تو آج میرا ذہن میں تھا کہ ہمارے پرانے شاگرد عزیز یعنی بہت ہی پیارے ہونہار ہمارے شاگرد نذیر خان صاحب، تو ان کے پاس حاضر تھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی. نفر تو یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی لائف کے بارے میں کچھ چیزیں ہمیں بتائیں. دیکھیے جیسے پہلے آپ نے اپنی لائف گزاری ہے، الحمدللہ آپ کی لائف پر ہمیں فخر ہے. جی جی لائف آپ نے گزاری، فخر ہمیں ہے. جی اس لیے کہ ہم نے آپ کے پاس جو کچھ پڑھا وہ شاید کسی اور کے پاس نہیں پڑھا. جی جس کے نتیجے میں ہم نے اچھی سے اچھی ہمیں اللہ نے جاب دی. جی بہت باعزت طریقے سے اپنی جاب گزاری ہے. 35 سال گورنمنٹ کی سروس کر کے ایز اے مینیجر. جی جی الحمدللہ آپ ہی کی دعا سے ہم نے ریٹائرمنٹ لی ہے. تو دوران سروس ہی میں نے یہ سلسلہ ہومیوپیتھی کا کیا تھا. اور اب 24 سال ہونے تقریباً میں اب آپ کی خدمت کر رہا ہوں. تقریبوں کے لیے فری ہے، جو بہت تقریباً فری ہے، دوسرے آدمی کے لیے فری نہیں. یعنی آپ نے ڈی ایچ ایف ایس کا DHMS باقاعدہ گریجویٹ. ہاں یہ مجھے بھی اس کا فخر ہے. میں نے بھی سروس کے دوران یہ ڈی ایچ ایف ایس کا جو ڈگری وہ حاصل کی تارکوٹی میڈیکل کالج میں تھا. تو وہاں سے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب تھے، تو ان کے پاس جاتے رہے، بیٹھتے رہے، اور یہ جو علوم تھے ہومیوپیتھک کے یہ اس سے مستفید ہوتے رہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہومیوپیتھک جو ہے یہ طریقہ علاج اس کو تو آپ اس کی پریکٹس کرتے ہیں، تو یہ کیا طریقہ؟ یہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گفٹ دیا ہے. اچھا. انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا تحفہ عطا کیا ہے جی جس کا آلٹرنیٹ یعنی نعمت بدل کوئی نہیں ہے. اچھا. یہ وہ طریقہ علاج ہے کہ آپ جس پر بھی اس کو ٹریٹ کریں، جس انسان کو ٹریٹ کریں، اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں. ٹھیک ہے. اس کا کوئی نقصان نہیں. جی جی. یہ دوائی کرے گی تو فائدہ ہی کرے گی. اچھا. دوسرا یہ بالمثل طریقہ علاج ہے، یعنی جو علامات انسان کے اندر ہیں نا ہم اسی علامات سے ملتی جلتی اس کی میڈیسن چوز کریں گے. تو 2 خوراکیں یا 3 خوراکیں ایٹ اے ٹائم کسی پیشنٹ کو آپ دے دیں پر ڈے اور ٹھیک ہو جائے گا. ہاں کوئی بڑا مسئلہ، کوئی پرانے مسائل پھر تو ٹائم. اچھا یہ جو کہا جاتا ہے کہ مرض کا علاج نہیں بلکہ مریض کا علاج کیا جاتا ہے. مریض کا علاج اس سے کیا؟ اس سے یہ مطلب ہے نا کہ ہم کوئی آدمی آتا ہے کہتا ہے ہمیں یہ معاملہ ہے. جی. ہم اس کی پھر جو ہے نا وہ تھیوری پڑھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیوں ہوا ہے. جی جی. اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں. جی جی. ان اسباب کو ہم پکڑتے ہیں. اچھا. بیماری کا علاج نہیں کرتے. جی جی. ان اسباب کو ہم پکڑتے ہیں، اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا یہ فرمائیے یہ لو پوٹینسی ہوتی ہے کہ ہائی پوٹینسی؟ تو کوشش کریں بعض مریضوں کو لو پوٹینسی سے شفا ہو جاتی ہے. شفا تو میری جان پہ ہے نا. اچھا وائدہ مریض تو ہوا یقین یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی مرض پیدا نہیں کیا جس کا علاج نہ. جی جی. کوشش کرنی چاہیے کہ لو پوٹینسی سے ٹریٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. اگر لو سے نہ ہو، ٹھیک ہو رہا ہو تو پھر تھوڑی سی ہائی پوٹینسی یا ایک ہائی پوٹینسی میں نہیں جانا چاہیے. جی جی. دوسرا کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن میں لو پوٹینسی دینی ہی پڑتی ہے. جی جی. وہ اس لیے کہ بیماری اندر سے نہیں نکلتی. انسان بار بار دوسرے ڈاکٹر سے میڈیسن لیتا ہے. ایلوپیتھی میں بیماری کو اندر دبائی جاتی ہے نا. جی جی. ہومیوپیتھی اندر نہیں دباتی. یہ مرض کو باہر نکالتی باہر کے یعنی سپریس نہیں کرتی بلکہ جو مرض ہے اس کو بیماری کو جڑ سے نکال دیتی ہے. جی. کوئی مسئلہ ہو ٹھیک ہوتا ہے. ہم 90% آپریشنل کیسز، کتنے 90% آپریشنل کیسز کو بغیر آپریشن کے ٹھیک ہے. تو یہ فرمائیں اس کے بارے میں ہے کہ جی کہ یہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے.
نہیں ہوتا پھر؟ نہیں بالکل نہیں ہوتا. اچھا. نارمل دوائی لینی چاہیے. جی جی. کبھی ہائی پوٹینسی جلدی نہیں لینی چاہیے. اچھا. نارمل میڈیسن لینی چاہیے اور 95% نارمل میڈیسن سے بچے ہوں یا بڑے بھی جی جی. ٹھیک ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اچھا. کیونکہ اس کا نقصان کوئی نہیں ہے. ہمیں یہ کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ اس دوائی نے یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے یہ اچھا کرنا ہے. یہ فرمائیں کہ یہ اور میڈیسن کوشش جتنی کرنی بھی ہیں یہ کب اس کا کوئی وقفہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہ کھایا جائے یا بعد میں اس کی ہدایات فرمائیں. آدھے پونے گھنٹے کا وقفہ. اچھا. لیکن پہلی کوشش کرنی چاہیے کہ نہار کھائی جائے وہ جی روز جی. اور اس کھانے کے بعد پھر آدھا پونا گھنٹہ کوئی چیز نہ کھائی جائے. ٹھیک. اور روٹین میں اگر پہلی ڈوز کو نہار ہوتا ہے دوپہر کو نہار نہیں ہوتا. جی جی. پھر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے کھاؤ. اچھا بعض میڈیسن ایسی ہیں جو صبح کے وقت اس کو کھانا ہوتا ہے. بعض میڈیسن ایسی ہیں جو رات کو سوتے وقت دوپہر کو بھی کھانی ہوتی ہے. پھر 1 گھنٹہ کھانا کھانے سے پہلے کھانا ہے. جی جی. تو تب بھی بہت افیکٹو ہوگی انشاءاللہ. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جس وقت آج کل مثلا بچے ہیں گلا خراب ہوتا ہے اس سے ٹمپریچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. بہت پریشان ہے لوگ آج کل. بہت زیادہ پریشان ہیں. اس میں وامٹنگ بھی وامٹنگ ہوتی ہے. پیٹ خراب ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کیوں آج کل اس میں ہے دو اس کا کیا ہے اس میں 2 چیزیں ہدایات فرمائیں. اس کے لیے 2 چیزیں ہیں. اگر تو سیزنل گلا خراب ہے یہ موسمی سے ہوتے ہیں. جی جی. تو وہ تو نارمل دوائیوں سے ٹھیک ہوتا ہے. اور گلا خراب ہوگا تو بخار لازمی ہوگا. ٹھیک. یہ پڑھی لکھی بات ہے. اور اگر بخار 102 سے اوپر جاتا ہے تو پھر وامٹنگ کے بھی چانسز ہوتے ہیں. نہیں ہدایات آپ یعنی والدین کو خاص طور پر دیں کہ وہ بچوں کو یہ چیز کھلانی ہے یہ نہیں کھلانی خیال رکھنا ہے. خاص طور پہ وہ بچے جو فیڈر پیک کرتے ہیں. ہاں جی. فیڈ کرتے ہیں یہ فیڈر کے ساتھ. جی جی. تو ماؤں کے ایک ٹائم میں 3 فیڈر لگانے چاہیے. 2 بالٹی میں رہنے چاہیے ابلتے ہونے چاہیے. ایک بچے کو پلایا جب وہ خالی ہوئے تو وہ بھی ابلتے ہوئے پانی کے اندر ڈال دیں. تو اس طرح وائرس نہیں اوپر سکتا. اچھا یہ جو بچوں کے لیے خاص طور پر یہ بھی میں نے دیکھا ہے اکثر رات سے گفتگو ہوئی ہے کہ یہ جو ہم لیز کھاتے ہیں سینٹیز کھا رہے ہیں یا بازار کی بنی ہوئی چیزیں پیزا اس قسم کی چیزیں والدین لے کر آتے ہیں اور بچے بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کا اکثر و بیشتر نقصان ہو جاتا ہے. اس کو فاسٹ فوڈ کا نام دیا ہے. ہاں جی. تو کیا آپ کو نہیں یہ انتہائی غلط چیز ہے. ٹھیک ہے. آپ کو بھی غور کریں اس دور میں بچوں کو زیادہ بیماریاں بچپن سے ہی لگ جاتی ہیں. وہ اسی کی بدولت ہے کیونکہ ٹاٹری کا استعمال اور یہ 4 نمبر آئل کا استعمال جس کو یہ گھی بھی کہتے ہیں. گھی نہیں ہوتا نہیں یہ 4 سے 6 نمبر تک نقص آلودہ گھی آئل ہوتا ہے جو صحت کے لیے انتہائی مضر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں سمجھتا ہوں وہ جو پرانا چیزیں جو ہیں دلیا کا استعمال کیا بہت جائے اچھی کھیر اور اس طرح کی چیزیں بچوں کو دی جائیں. بہت اچھی جو وہ سنت بھی ہے کہ حلوہ وغیرہ بنا کر کے گرم بہت بڑا کھلایا جائے تاکہ بچے کی جو خوراک جو ہے وہ ساؤنڈ فزیک جس کو کہا جاتا ہے وہ یہ خوراک نہیں ہے. جی جی. یہ صرف چسکے ہیں زبان کے چسکے. ہاں دوسرے خوراک میں نہیں. بالکل ان سے پرہیز کرنا چاہیے. ان سے پرہیز کرنا چاہیے. ہر صورت بچنا چاہیے. اور اس سے بچوں کو چاہے گا مین طریقہ یہ ہے کہ ان کو پیسے نہ ہو. ہاں جی. خود بازار سے فروٹ لا کر بچوں کو دیں. جی. پیسوں کے آپ دیں گے تو پھر انہیں فروٹ لائیں ان کا جوس بنائیں کیونکہ ماحول اس چیز کا ہے. ملک شیک ان کو بغیر برف ڈالے وہ تھوڑا سا بنائیں. گرم چیز جو ہے بنا کر جو ہے وہ ان کو دی جائے. نارمل پانی استعمال کیا جائے. اس طرح کی چیزیں. اب سردی کا موسم آ گیا نیم گرم پانی استعمال کریں. جی جی. گلا صاف رہتا خراب نہیں ہوگا. اور نہلانے میں بھی ذرا پرہیز کی جائے گا. ذرا ٹھنڈا پانی اس کو جسم پر جائے گا اس کا اثر جو ہے وہ نمی جو ہے لگے گی. جسم گرم سرد ہے پھر بھی ٹمپریچر رہتا ہے بلکہ بعض کا نمونیا بھی ہو جاتا ہے. جی جی بالکل. اس سے تھوڑا سا بچنا پڑتا ہے. باقی تو روٹین کی باتیں چلتی رہتی ہیں. باقی جو ہے جو ایلوپیتھک کی اس کے اندر جو ہائی پوٹینسی وہ ہوتی ہے تو وہ بھی ایلوپیتھک میں جو آتے ہوتے ہیں نا جس کو کہتے ہیں جراثیم کچھ میڈیسن زیادہ وہاں آتی ہیں. ہماری بھی جراثیم کوئی دوائیاں ہیں. ٹھیک ہے. ادویات ہیں جیسے پائروجینیم ہے. جی. پرائیونیا لے لیں. سلفر لے لیں. ٹھیک ہے. سلیشیا لے لیں. یہ ہماری جراثیم کوئی دوائیاں ہیں. اچھا گلے کے لیے ڈاکٹر صاحب کے مطلب کہ جو بڑوں کے لیے بریٹا کارب کاسٹیکم اس طرح کی میں نے دیکھا کہ یہ جب میں ہاتھ پر گیا تو میں کچھ میڈیسن اس طرح کے ساتھ لے گیا تو اکثر بیشتر لوگوں کے گلے خراب مجھے کہتے ہیں آپ اللہ کا بڑا شکر اتنا رش میں اور
میں نے پھر نکالے، میں کہا دیکھو یہ میں چیزیں لے کر گیا ہوں ڈاکٹر صاحبان سے مشورہ کر کے ان کو دکھا کر، تو جب بھی ذرا سا گلا محسوس ہونا وہاں اس کو ڈراپ گلے میں ڈالنے میں اللہ کا شکر ہے کلیئر ہو جانا۔ جو گلے مستقل خراب رہتی بعض ہاں جی، ان کے لیے کم سے کم سی ایم کی ایک ڈوز کافی ہے، کم سے کم سی ایم کی ایک ڈوز کافی ہے، ویری گڈ، وہ بیماری کی ضد توڑ دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، روٹین میں نارمل آپ بائٹا کارب استعمال کریں، ایون اگر آپ کے ٹانسل بھی ہیں آپ کو آپریشن نہیں کرانا پڑے گا، گڈ، مہینہ ڈیڑھ مہینہ آپ یہ بائٹا کارب کھا لیں۔ بچوں میں یہ زیادہ ہوتے ہیں، بچوں میں تو بچوں کو کھلا ہے، کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے، ٹانسل ختم ہو ہاں جائے۔ ویسے تو میں نے کئی دیکھا کہ بڑے بڑے وہ آپریشن کے مسئلے ہو گئے ہوتے اس کی وجہ سے لائکوپوریا کسی نے کھائی یا کوئی اور اس طرح کی خاص تو اللہ نے کرم کر دیا۔ یہ ہرنیا وغیرہ کتنا سیریس معاملہ ہے، ہاں ہاں بالکل، بڑا 100% اس کا ٹریٹمنٹ ہے، 100%۔ ٹھیک ہے، ایسے اور بہت پیش مال ہے، گردوں میں پھنسی پتھریاں نہیں نکلتی، ہاں جی، گھومے کا علاج مہینہ ڈیڑھ مہینے کراؤ، اپنے ایسے کرا لو یا الٹرا ساؤنڈ کروا لیں، ٹھیک، آپ 0 میٹر ہوں گے بالکل۔ ماشاء اللہ، ہاں الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہو پہ دوائی بالکل تھوڑی دیتے ہیں، تھوڑی تو یہی لکھتی ہے جی جی کہ دوائی کم سے کم دینی جی چاہیے، جی، لیکن اگلا فکر نہیں پڑتی، اتنی کم نہ دیں جو باڈی کی ضرورت پوری نہ کرے، ٹھیک ہے، باڈی کی ضرورت کے مطابق دوائی دیں اور آپ 100% رزلٹ لیں اس کا، گڈ، 100%۔ ماشاء اللہ جی، بہت اچھا جی، آپ سے مل کر بےحد خوشی ہوئی، آئندہ بھی کبھی انشاءاللہ آپ کے پاس اس طرح گفتگو ہوگی تو آپ کو فائدہ ہو، ہاں جی، اس لیے اسی چیز پر ہم اس کا میرے پاس تو لوگ مشورہ لینے بھی آتے ہیں، میں فری مشورہ دیتا ہوں، یہ بھی ایک نیکی میں گرایا جائے گا نا۔ بالکل جی، ایک آدمی نہیں پیسے دوائی کی دے تو میں کہتے دوائی لینا ہے، پیسوں میں کوئی بات نہیں، ویری گڈ، بالکل، کیونکہ انسانیت پہلے ہے، انسانیت پہلے ہے، بالکل، پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل بات ٹھیک ہے، ایسے ہونا چاہیے نا، یہ تو ہمارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ پہلا اسٹیپ ہی یہ ہے، پہلا اسٹیپ انسانیت کی فلاح، انسانیت کی فلاح جو ہے یعنی وہی ہوتی ہے۔ اور ہم نے یہ آپ سے سیکھا ہے، ہاں باقی مہربانی یہی آپ چیزیں آپ ہمارے کو وہاں بتایا کرتے تھے، ہمارے والد صاحب کی جگہ ہیں، وہ تو چلے گئے دنیا سے، لیکن ہم نے اپنے ٹیچر کو ہمیشہ اپنے ماں باپ کے برابر کیا۔ ہمارے سب سے بڑا تو جو خیر کا انسان کا وہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا خالق حقیقی اور اسے میں قرآن پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اپنی زندگی کہ بھی الدین النصیحہ، دین جو ہے بھلائی کا نام، بھلائی کس چیز ہے؟ اللہ کی بات مانی جائے، حضور کی بات مانی جائے، اس کی مخلوق نہیں اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تو یہ سب کچھ ہے۔ تو آپ کے پاس لوگ قرضہ لے کر آتے پریشان تھے، آپ کہتے ہیں میرے نام پر وہاں سے چیزیں لے لو، میں دے دوں، یعنی پریشانی میں وہ آپ سیکریفیکیشن کرتے تھے، یہ سارا وعدہ پورا کرنا، 3 دن کے لیے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، انتظار ہو رہا، یہی ہے کہ نباتات، حیوانات، حشرات الارض، انسان، جنات سارے آپ کے خدمت کر رہے ہیں، اسی لیے وہ کہا جاتا ہے نا بالا گلولا پہ کمال ہے، کٹبس تو جا پہ جمال ہی، حسنت جبی و فضا ہی، صلو علیہ، ایک ساتھی رحمۃ اللہ علیہ 3 چیزیں لکھ دی، چوتھی نہیں میں آتی تھی، لیٹ گئے، نیند آ گئی، نیند میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے، یہ شادی کیا بات ہے، میں نے لکھا تھی بالا گلولا پہ کمال ہے، کٹبس تو جا پہ جمال، حسنت، چوتھا نہیں، کیوں نہیں